اسلام کی تاریخ ایسے ایمان افروز واقعات سے بھری ہوئی ہے جو ہمیں صبر، حوصلہ اور اللہ پر یقین کا درس دیتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے غار ثور کے واقعے کی جو ہجرت نبو کے دوران پیش آیا۔ یہ واقعہ نہ صرف اسلام کے پھیلاؤ کا اہم سنگ میل ہے بلکہ ہمارے لیے عظیم سبق بھی رکھتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد شاکر یوسف زئی اور آپ سب کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ یہاں آپ کو معلوماتی، دلچسپ اور منفرد موضوعات پر ویڈیوز ملیں گی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام نئی ویڈیوز بروقت مل سکیں۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں سخت آزمائشوں کا سامنا تھا۔ قریش نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ نبی اکرم نے صبر سے کام لیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی صبر کی تلقین کی، لیکن جب مظالم حد سے بڑھ گئے اور قریش نے مسلمانوں کے قتل کے منصوبے بنانے شروع کیے تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کا حکم دیا۔ قرآن مجید سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا درجہ بڑا ہے۔ قریش کے سرداروں نے دیرال ندوہ میں ایک سازش تیار کی جس کے تحت مختلف قبائل کے نوجوانوں کو رسول اللہ کے قتل پر مامور کیا گیا تاکہ کوئی قبیلہ انتقام نہ لے سکے۔ نبی اکرم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سونے دیا اور خود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکل پڑے۔ جب اپنے گھر سے نکلتے ہوئے قریش کے محاصرے کو دیکھا، تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے ان کے آگے ایک پردہ ڈال دیا اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور ان کو ڈھانپ دیا، سو وہ دیکھتے نہیں اور اللہ کے حکم سے قریش کے نوجوان آپ کو دیکھ نہ سکے۔ آپ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے غار ثور کا رخ کیا۔ یہ ایک دشوار اور پہاڑی راستہ تھا۔ جب غار ثور پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے غار کے اندر داخل ہو کر صفائی کی۔ غار کے سوراخوں کو پتھروں اور اپنے کپڑوں سے بند کیا تاکہ کوئی زہریلا جانور نقصان نہ پہنچا سکے۔ نبی کریم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام کیا۔ اسی دوران ایک سوراخ سے سانپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ڈس لیا، لیکن انہوں نے رسول اللہ کو جگانے کے بجائے تکلیف برداشت کی۔ جب آنسو آپ کے چہرے پر گرے تو آپ بیدار ہوئے اور ان کے زخم پر لعاب دہن لگایا جو فوراً شفا یاب ہو گیا۔ قریش نے ہر ممکن کوشش کی یہاں تک کہ غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے اور کہا، یا رسول اللہ، اگر انہوں نے نیچے جھانکا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ نے اطمینان دلایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے حکم سے مکڑی نے جالا بنا دیا اور کبوتروں نے گھونسلہ بنا لیا۔ قریش نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ یہاں کوئی نہیں آ سکتا اور واپس لوٹ گئے۔ 3 دن بعد جب قریش کی تلاش ختم ہو گئی، نبی اکرم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غار سے نکلے۔ عبداللہ بن عریقت جو ایک غیر مسلم لیکن ماہر راستہ شناس تھا، ان دونوں کو ایک محفوظ راستے سے مدینہ لے گیا۔ غار ثور کا یہ واقعہ ہمیں کئی سبق دیتا ہے۔ اللہ پر مکمل توکل کریں کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ صبر اور استقامت ہر مشکل کا حل ہے۔ دوستی اور قربانی کا اعلیٰ معیار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ غار ثور کا واقعہ ایمان کو مضبوط کرنے والا ایک عظیم سبق ہے۔ یہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے دین کے لیے قدم بڑھائیں تو اللہ ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو حالات کے زندگی آفیشل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔